دوسرے نمبر پہ مولوی اسماعیل دہلوی اور رائے احمد بریلی جو اس کا پیر تھا، ان کی انگریز نوازی کو بیان کیا جائے کہ یہ دونوں پکے انگریز ایجنٹ تھے۔ تیسرے نمبر پہ مولوی اسماعیل دہلوی اور تقویت الایمان علماء اہل سنہ و جماعت کی نظر میں شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی، شاہ عبدالقادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان بزرگوں کے جو شاگرد حضرات تھے، متوسلین، معتقدین تھے، علماء کرام تھے، ان کی نظر میں تقویت الایمان اور مولوی اسماعیل دہلوی کس معیار کے تھے، وہ کس نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، یہ تین باتیں ہوں گی۔ یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ نجیب دوخانی صاحب یا دیگر وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہوں، جب وہ لکھتے ہیں اپنی کتب کے اندر یا بیان کرتے ہیں تو اسماعیل دہلوی کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی، شاہ عبدالقادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب، ان بزرگوں کا جانشین قرار دیتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سنتے ہی کہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے خانوادہ سے تعلق رکھتا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب کا بھتیجا ہے، شاہ عبدالغنی صاحب کا یہ بیٹا ہے، شاہ رفیع الدین کا بھتیجا ہے، شاہ عبدالقادر صاحب کا بھتیجا ہے، لہٰذا یہ کوئی بڑی علمی شخصیت ہوگی، عقائد و نظریات بھی اس کے وہی ہوں گے جو ان حضرات کے تھے۔ تو لوگ یہ سنتے ہی وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یوں مولوی اسماعیل دہلوی کا یہ ناکام طور پہ دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان حضرات کو آڑ بنا کے۔ یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے۔ اور اسماعیل دہلوی رائے احمد بریلی کی انگریز نوازی اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ اسماعیل دہلوی کو اور رائے احمد بریلی کو چونکہ یہ مجاہدین بنا کر پیش کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے بہت بڑے قلعے فتح کیے اور اسلام اور اہل اسلام کی بہت بڑی انہوں نے خدمت کی ہے، لہٰذا یہ مجاہدین میں سے ہیں، تو اس لیے یہ ان کا جو ڈھونک رچایا جاتا ہے ان کی جانب سے، اس کا پول کھلنا بھی ضروری ہے، آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح کے مجاہد تھے اور کن کے لیے یہ لڑتے رہے۔ یہاں سے آپ کو ان کی انگریز نوازی بھی معلوم ہو جائے گی، یہ کتنے بڑے انگریز ایجنٹ تھے۔ یہ شاہ اسماعیل دہلوی کے حوالہ سے تین پہلو ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ ہماری گفتگو ہوگی کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات وہ تقویت الایمان نامی کتاب کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ جو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اور بالخصوص نجیب دیوخانی صاحب تقویت الایمان تقویت الایمان تقویت الایمان، اتنا فائدہ ہوا، اتنے لوگ ٹھیک ہوئے، اس سے وہی جلے گا کہ جو شرک کا مریض ہوگا، جس کے دلوں کے اندر شرک ہوگا، وہ تقویت الایمان سے جلتا ہے، شاہ اسماعیل دہلوی سے جلتا ہے۔ ہم آپ کو حوالہ جات کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز بتائیں گے کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات تقویت الایمان نامی کتاب کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ تقویت الایمان نامی کتاب کو مسلمانوں میں انتشار پھیلانے والی، فتنہ فساد پھیلانے والی کتاب قرار دیتے تھے۔ یہ چار پہلو ہو گئے تقویت الایمان وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی نظر میں۔ نمبر 5، تقویت الایمان اور اکابرین امت کے عقائد و نظریات، معمولات اہل سنہ و جماعت، یعنی معمولات اہل سنہ و جماعت اور اکابرین امت، ان کے عقائد و نظریات تقویت الایمان کی روشنی میں، کہ کس طرح مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان نامی کتاب میں مسلمانوں پہ کفر اور شرک کے فتووں کی بوچھاڑ کی، امت مسلمہ کو کفر اور شرک کی بٹھی میں دھکیلا، تھوک کے حساب سے کفر اور شرک کے فتوے لگے۔ انشاءاللہ العزیز اسی سلسلہ میں آپ یہ بھی سماعت کریں گے کہ اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان نامی کتاب کو سامنے رکھیں اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے عقائد و نظریات کو سامنے رکھیں تو مولوی اسماعیل دہلوی اور تقویت الایمان کے کفر اور شرک کے فتووں سے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی نہیں بچتے۔ مثال کے طور پہ انشاءاللہ تفصیلاً بات آگے کروں گا، مثال کے طور پہ محنت کو اگر سامنے رکھیں اور تقویت الایمان کو دوسری جانب رکھیں، وہابی دیوخانی فرقہ کے ہاتھ سے یا محنت جاتی ہے یا تقویت الایمان جاتی ہے۔ تقویت الایمان پہ اگر یہ ایمان رکھتے ہیں تو محنت ان کے ہاتھ سے جائے گی،
جس کے بارے میں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ڈھونکنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے عقائد کی کتاب ہے، ہمارے اکابرین کی یہ تاریخی دستاویز ہے۔ اگر مہند کو مانتے ہیں تو تقویۃ الایمان جاتی ہے، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ توحید کی بڑی اچھی کتاب ہے۔ رشید احمد گنگوئی اور دیگر وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات تقویۃ الایمان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اگر مہند پہ ایمان رکھتے ہیں تقویۃ الایمان جاتی ہے، تقویۃ الایمان پہ ایمان رکھتے ہیں تو مہند جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی سلسلہ میں کچھ اور بھی ہم مثالیں پیش کریں گے کہ کس طرح تقویۃ الایمان نامی کتاب کے اندر دوخانی مولوی اسماعیل دہلوی نے امت مسلمہ پہ کفر اور شرک کے فتووں کی بوچھاڑ کی۔ یہ 6 پہلو ہو گئے۔ نمبر 7، جو نجیب دوخانی صاحب نے ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں، اعتراضات کیے، حوالہ جات پیش کیے، جن کی تفصیل پہلے میں پیش کر چکا ہوں، انشاءاللہ العزیز ان کا جواب ہوگا۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے مختصراً مولوی اسماعیل دہلوی اور جو اس کا پیر تھا رائے احمد بریلی، ان کے حالات سماعت فرما لیں۔ مولوی اسماعیل دہلوی کا جو پیر تھا رائے احمد بریلی، جس کو یہ سید احمد شہید کہتے ہیں، یہ صفر کے مہینہ میں 1201 میں یہ پیدا ہوا۔ 1201 صفر کے مہینہ میں یہ بریلی اود کے اندر رائے احمد بریلی پیدا ہوا۔ رائے احمد بریلی صاحب ابتدا کے اندر ان کو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ رسمی تعلیم، یہ میرے پاس کتاب ہے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک۔ ویسے تو رائے احمد بریلی کی اور اسماعیل دہلوی کی سوانح حیات پہ حیات طیبہ، سوانح آمدی حیات سید احمد، سیرت سید احمد، مولوی غلام رسول، مرزا حیرت دہلوی اور جعفر، یہ ساری کتابیں میرے سامنے پڑھی ہوئی ہیں۔ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک مولوی مسعود عالم ندوی صفحہ نمبر 44 پہ کہتا ہے کہ آپ نے رسمی تعلیم کم پائی، مشیت کو کچھ اور کام لینا تھا، معلموں نے لاکھ جتن کیے، پر آپ کی طبیعت مدرسوں کی فرسودہ تعلیم کی طرف میل نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں کس انداز میں رائے احمد بریلی کو بچایا جا رہا ہے کہ وہ مدارس کے جن کے لیے علماء اہل سنہ و جماعت نے قربانیاں دی ہیں، جب لوگوں کے چندے لوٹنے ہوں دوخانی فرقہ کے لوگوں نے، تو پھر مدارس کی شان بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے یہ کیا وہ کیا، مدارس کے جال بچھائے۔ لیکن اگر رائے احمد بریلی کو بچانا ہو تو کیا کہتے ہیں مدارس کے بارے میں؟ آپ کی طبیعت مدرسوں کی فرسودہ تعلیم کی طرف میل نہیں ہوئی، فرسودہ تعلیم کی طرف میل نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے! مدرسوں کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن، حدیث، شریعت، اسلام کا علم دیا جاتا ہے۔ تو اب مولوی مسعود عالم ندوی یہ جملے لکھتا ہے کہ فرسودہ تعلیم کی طرف میل نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ جو کچھ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ فرسودہ تعلیم ہے۔ یہ کیوں رائے احمد بریلی کو بچایا جائے، رائے احمد بریلی کی اہمیت بیان کی جائے اور مدرسوں کے معیار کو گرایا جائے، جو تعلیم ہے اس کے معیار کو گرایا جائے، اسے فرسودہ تعلیم قرار دے دیا جائے۔ یہ مسعود عالم ندوی، بہرحال یہاں سے یہ بات بالکل معلوم ہو گئی کہ رائے احمد بریلی کوئی عالم نہیں تھے، کوئی فاضل نہیں تھے۔ معلموں کے لاکھ جتن کے باوجود یہ بندہ پڑھ نہیں سکا۔ اچھا، پھر آگے اس نے اور بھی باتیں لکھی ہیں۔ کہتا ہے کہ جب آپ کی عمر 17 سال کی ہوئی اور شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو روزگار کی تلاش میں گھر سے چل کھڑے ہوئے۔ لکھنؤ میں ایک مسلمان نواب کے ہاں کچھ دنوں قیام رہا، پھر دہلی تشریف لے گئے اور شاہ عبد القادر صاحب دہلوی کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا اور شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ 1222 کا ذکر ہے، 1222 سنہ ہجری کا ذکر ہے، جب آپ کی عمر 32 سال سے زیادہ نہ تھی۔ یعنی 32 سال کی عمر تک شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ اس نے اسباق پڑھے اور شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ مختصراً کچھ حالات میں نے ذکر کیے ہیں ابتدا کے رائے احمد بریلی، اور جو اس کا جو آگے والا سلسلہ ہے زندگی کا اور جو سفر ہے اس کا،
وہ انشاءاللہ العزیز آگے بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح مولوی اسماعیل دہلوی کو ہم دیکھیں، جو رائے احمد بریلی کا خاص بندہ تھا، اس کا خاص مرید تھا، اور رائے احمد بریلی مولوی اسماعیل دہلوی پہ بڑا اعتبار کیا کرتے تھے۔ ہم اگر اس کی زندگی کو دیکھیں تو یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب 12 ربیع الثانی 1193 سن ہجری کو پیدا ہوئے۔ یہ حیات طیبہ کے اندر مرزا حیرت دہلوی لکھتا ہے، صفحہ نمبر 25 کے اوپر، پہلا باب جو اس نے قائم کیا، نام، لقب، خطاب، ولادت، تعلیم۔ 1293 سن ہجری کو مولوی اسماعیل دہلوی صاحب پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ کن کے گھر پیدا ہوئے؟ شاہ عبد الغنی صاحب کے گھر پیدا ہوئے، جو کہ بیٹے تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے کتابیں پڑھی ہیں، اور یہ رائے احمد بریلی کی بنسبت کچھ پڑھنے لکھنے والا تھا۔ یہ تو تھا مولوی اسماعیل دہلوی اور رائے احمد بریلی کی تاریخ پیدائش اور کہاں پیدا ہوئے، مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی کے اور رائے احمد بریلی کے مختصراً حالات پیش کرنے کے بعد، ان کی تاریخ ولادت پیش کرنے کے بعد، اور یہ کس حد تک پڑھے، مختصراً پیش کرنے کے بعد، رائے احمد بریلی اور مولوی اسماعیل دہلوی کی انگریز نوازی کی جانب آ جائیں۔ سامعین و ناظرین، مولوی اسماعیل دہلوی کا پیر رائے احمد بریلی، یہ نواب امیر خان کے لشکر میں آ گیا۔ یہ 1810 سن عیسوی سے 1816 سن عیسوی تک نواب امیر خان کے لشکر میں رہا۔ نواب امیر خان یہ کون تھا؟ کیا تھا؟ کتنا بڑا رئیس تھا؟ کتنا بڑا طاقتور بندہ تھا؟ یہ ذرا آپ پہلے سماعت فرما لیں۔ میرے پاس مولوی غلام رسول مہر اور حیات طیبہ مرزا حیرت دہلوی اور جعفر، جو رائے احمد بریلی اور مولوی اسماعیل دہلوی کا سوانح نگار ہے، اس کی کتاب یہ سامنے پڑھی ہوئی ہیں۔ چند اقتباسات، عبارتیں میں پیش کر دیتا ہوں کہ رائے احمد بریلی نے کیا کیا، خلاصہ ذرا سماعت فرما لیں۔ نواب امیر خان کے لشکر میں چلا گیا۔ نواب امیر خان انگریز کا کٹر دشمن تھا، انگریز مخالف تھا، انگریزوں کو اس نے شکست بھی دی تھی، یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ تو انگریز نے تنگ آ کر اس نواب امیر خان کو اپنے پنجرے میں بند کرنا چاہا۔ تو اب انگریز نے کیا کیا؟ انگریز نے اس کے لشکر میں رائے احمد بریلی کو بھیجا۔ اب رائے احمد بریلی اس کے لشکر میں شامل ہو کر نواب امیر خان کا اعتماد حاصل کیا۔ نواب امیر خان کا اعتماد حاصل کر کے رائے احمد بریلی نے نواب امیر خان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، اور اس میں انگریزی افیسر بھرتی کیے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ رائے احمد بریلی کی کوششوں سے، رائے احمد بریلی کی محنت سے نواب امیر خان انگریزوں سے صلح کرنے پہ آمادہ ہو گیا۔ وہ نواب امیر خان جو پہلے انگریز مخالف تھا، صلح نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ جہاد کرتا تھا، لڑتا تھا، وہ رائے احمد بریلی کی کوشش سے، محنت سے انگریز سے صلح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ذرا آپ نواب امیر خان کی پوزیشن کیا تھی، اس کا مقام کیا تھا، اس کا مرتبہ کیا تھا، یہ ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سید احمد شہید مولوی غلام رسول مہر۔ مولوی غلام رسول مہر وہ بندہ ہے کہ جس نے حیات طیبہ، مرزا حیرت دہلوی، مولوی جعفر اور سر سید احمد خان، یہ جتنے بھی سوانح نگار ہیں، اور رائے احمد بریلی، اسماعیل دہلوی کی سوانح میں انہوں نے جتنی انگریز نوازی مولوی رائے احمد بریلی اور اسماعیل دہلوی کی لکھی ہے، بیان کی ہے، اور انگریزوں کا طرفدار انہیں ثابت کیا، لکھا۔ جو غلام رسول مہر سے پہلے کے تھے، مولوی غلام رسول مہر نے
بڑی عیاری مکاری سے، چالاکی سے، الفاظ کی ہیرا پھیری سے اس انگریز نوازی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور یہ تاثر دینا چاہا کہ یہ حضرات انگریز نواز نہیں تھے۔ لیکن بہت سارے مقامات کے اوپر مولوی غلام رسول مہر خود تسلیم کر گیا کہ یہ حضرات یعنی رائے احمد بریلی اور اسماعیل دہلوی انگریز ایجنٹ تھے، انگریز نواز تھے۔ سامعین و ناظرین، نواب امیر خان یہ کیا تھا؟ یہ میرے پاس سید احمد شہید مولوی غلام رسول مہر لکھتا ہے، غرض امیر خان آخری دور کے آزاد ہندوستانی امیروں میں سب سے بڑھ کر طاقتور تھا۔ ایک موقع پر اس کے پاس 40,000 جان باز جمع ہو گئے تھے، 115 توپیں تھیں۔ اتنی عظیم الشان قوت کو انگریز قلب ہند میں آزاد چھوڑنے کے روادار نہ ہو سکتے تھے۔ یعنی 40,000 جان باز تھے نواب امیر خان کے پاس، اور 115 توپیں تھیں، اتنی عظیم الشان قوت۔ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ انگریز قلب ہند میں اس کو آزاد چھوڑنے پر روادار نہیں ہو سکتے تھے، لیکن انہیں یہ حوصلہ بھی نہ تھا کہ امیر خان سے کھلے میدان میں ٹکرائیں۔ خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ انگریز میں اتنی طاقت قوت نہیں تھی کہ وہ نواب امیر خان سے کھلے میدان کے اندر ٹکراتا، جنگ کرتا، اس لیے کہ جانتے تھے من چلا آدمی ہے، مقابلے پر ڈٹ جائے گا تو ممکن ہے دوسری ملکی قوتیں بھی جو بظاہر دب گئی تھیں ابھر آئیں اور ہمیں بستر بوریا سنبھال کر ہندوستان سے نکل جانا پڑے۔ وہ امیر خان سے ٹکرائے نہیں، لیکن جو عناصر اس کے لیے کمک و یاوری کا سرچشمہ بن سکتے تھے انہیں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ توڑتے رہے، یہاں تک کہ اس کی فوج میں بھی انگریزی ریشہ دوانیاں خاصی پھیل گئیں۔ صفحہ نمبر 99 کے اوپر غلام رسول مہر یہ تسلیم کر رہا ہے کہ نواب امیر خان ایک طاقتور نواب تھا، ایک طاقتور آدمی تھا، من چلا آدمی تھا، انگریزوں کے سامنے یہ جھکتا نہیں تھا بلکہ ڈٹ جاتا تھا، انگریز اس سے ڈرتے تھے۔ تو اب یہ نواب امیر خان کی طاقت تھی۔ اب انگریز نے کیا کیا؟ مولوی غلام رسول مہر یہ کہتا ہے کہ انگریز نے جو اس کے خاص افراد تھے انہیں توڑا، اور جو اس کی فوج تھی اس میں انگریزی افیسر، انگریزی لوگ بھرتی کیے۔ یہی مولوی غلام رسول مہر صاحب لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 90 کے اوپر ایک جانب نواب امیر خان کا یہ علم تھا، دوسری جانب انہیں رائے بریلی ہی میں غیبی اشارہ ہوا کہ نواب کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ نکل پڑے اور دہلی ہوتے ہوئے راجپوتانہ پہنچ گئے۔ یہ سید احمد رائے بریلی کے متعلق لکھ رہا ہے۔ ایک جانب خود تسلیم کرتا ہے کہ نواب کی پوزیشن یہ تھی کہ انگریز ڈرتا تھا، دوسری جانب سید احمد رائے بریلی کے متعلق کہتا ہے کہ انہیں رائے بریلی ہی میں غیبی اشارہ ہوا تھا کہ نواب کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ نکل بھی پڑے اور دہلی سے ہوتے ہوئے وہ راجپوتانہ پہنچ گئے۔ یہ مولوی غلام رسول مہر صفحہ نمبر 90 کے اوپر لکھتا ہے۔ اسی طرح مولوی غلام رسول مہر لکھتا ہے، خود سید صاحب کا بیان ہے کہ غیبی اشاروں کی بنا پر وہ نواب صاحب کے لشکر میں گئے تھے۔ وہ کون سے غیبی اشارے ہو سکتے ہیں آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں؟ کیا الہام آیا کرتا تھا؟ وہی آتی تھی رائے احمد بریلی کے پاس؟ مزید کہتا ہے کہ واقعے میں ہے کہ جب وہ لشکر میں تھے تو وہ ایک روز فرمایا قصبہ رائے بریلی میں مجھ کو جناب الہی سے اعلام ہوا کہ یہاں سے نواب نامدار امیر الدولہ بہادر کے لشکر میں جا اور وہاں کی خدمت ہم نے تجھ کو دی، وہاں ہم کو تجھ سے کچھ اور کام بھی لینے ہیں۔ یہ مژدہ غیبی سن کر میں وہاں سے روانہ ہوا، چند روز میں آ کر ملازمت نواب صاحب ممدوح کی حاصل کی۔ یہ دونوں عبارتیں مولوی غلام رسول مہر کی ہیں۔ تو جب یہ نواب صاحب کے لشکر میں بھرتی ہوئے تو جناب کے ایک اور سوانح نگار مرزا